ہوں عائشہ ملک اور آج ایک بہت ہی اسپیشل براڈ کاسٹ کے لیے ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا ہے اس کا نام آپ سب کو پتہ ہے پرفیکٹ جوڑی. اور پرفیکٹ جوڑی میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایسے کپلس کو آپ کے ساتھ میں لائیں جنہوں نے صدیوں تک, جنہوں نے سالوں تک ایک دوسرے کو برداشت کیا, جنہوں نے سالوں تک ایک دوسرے کا ساتھ دیا, جنہوں نے موسم ٹھنڈے میں گرم میں ایک دوسرے کی طبیعت کے ان ساری چیزوں کو برداشت کیا. تو آج یہ برداشت ہمارے جو بچے ہیں ان میں کم ہوتا جا رہا ہے, اور ایسا میں نہیں کہہ رہی, ایسا بہت سارے جو وکلا ہیں وہ کہہ رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسی چیز کو ترتیب دیا جائے جس میں ہم ایسی ٹپس آپ کو لے کے دیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ لائف کیسے گزاری جا سکتی ہے. تو پروگرام میں ہم ویلکم کریں گے, آج ہمارے پاس موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر زاہدہ قاسم اور سیکٹری ٹو گورنمنٹ آف AJK شوکت مجید ملک صاحب. دونوں میرے دل کے بہت قریب, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, بہت خوش رکھے. پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. جی باجی, میں کیا آپ کو باجی کہہ سکتی ہوں, مجھے پہلے یہ بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرور آپ باجی کہیے. ہم تو ڈاکٹرز اس بات کے لیے کافی حد تک عادی ہیں کہ لوگ ہمیں ماسی, خالہ, آنٹی سب کچھ کہتے ہیں. نہیں آپ تھینک یو ویری مچ. جی بھائی آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. ایک اسپیشل براڈ کاسٹ ہے ہماری یہ پرفیکٹ جوڑی کے نام سے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کو اس ماحول میں آ کے اور اس انوائرمنٹ میں آ کے کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا. میں پہلے بھی اس کمرے میں آتا رہا ہوں, یہاں پہ پروگرام ہوتے تھے. جی. تو ایک ملٹری زبان میں پروگرام ہوتا تھا, وہ میں نے کافی دفعہ کیا. تو ابھی تو بہت چینج آ گیا ماشاء اللہ, بڑا پریزنٹ لگ رہا ہے. زبردست. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ ملاقات کیسے ہوئی آپ کی؟ سب سے پہلے تو ہم یہ کویسچن آپ سے پوچھیں گے, کیا یہ ارینج میرج تھی یا یہ لو میرج تھی؟ کیسے ملاقات ہوئی, زندگی کا سفر شروع کیسے ہوا, اس کے بارے میں آپ بھی مجھے بتائیں, پھر بھائی بھی مجھے بتائیں. آپ وہ والا سوال کر رہی ہیں جو میرے دور کے سسرالی رشتہ داروں نے ہمیشہ آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں. تو ایسے ہے کہ ارینج میرج تھی الحمدللہ. میں اپنے فادر ان لا عبد المجید ملک جو ریٹائرڈ چیف جسٹس تھے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, میں ان کی چوائس تھی. ہم دونوں نے ایک دوسرے کو شادی کے بعد دیکھا, تو الحمدللہ نکاح کے بعد, ہاں نکاح کے بعد کہہ لیجیے, ہم نے ایک دوسرے کو نکاح کے بعد دیکھا. تو ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی بھائی. جی بالکل ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک فرما رہی ہیں. یہ میرے ابا جی کی پسند تھی, اور میری چھوٹی سسٹر ہیں ڈاکٹر نجمہ, ان دونوں کی. تو حالانکہ ہماری فیملی کے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لو میرج ہوئی ہے. زبردست, یہ سمجھنا بھی چاہیے. ہاں تو مجھے یاد ہے کہ مجھے ابا جی کا فون آیا, انہوں نے کہا بھائی کہ تم میرپور پر آ جاؤ فوراً. تب میرا راولہ کوٹ میں AC تھا. تو میں نے کہا جی خیریت ہے, کہنے لگے جی تمہاری شادی کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کس کے ساتھ کر رہے ہیں, تو انہوں نے بتایا جی اس طرح. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں پھر دوسرے دن چلا آیا میرپور, اور 3 دن کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا. تو نکاح کے بعد جب وہ بٹھاتے ہیں نا دولہا دلہن کو, تو میں نے بڑی کوشش کی ادھر سے چاتی مار کے دیکھنے کی شکل کیسی ہے ان کی, کبھی دیکھا ہی نہیں تھا پہلے ان کو. تو بڑی پریشانی یہ تھی جی کہ اتنی عمر گزر گئی ہے, اور پھر جب اب یہ شادی ہو رہی ہے تو پتہ تو چلے کہ دلہن صاحبہ کیسی ہیں. لیکن انہوں نے موقع ہی نہیں دیا, یہ منہ نیچے کر لیتی تھیں. اچھا. تو پھر اس کے بعد کوئی نکاح کے 2-3 ہفتے کے بعد پھر میں نے کوئی مینیج کیا کہ اپنی بیگم صاحبہ سے کچھ پتہ تو چلے کیسی ہیں. تو پھر ہمارے ایک دوست ہیں, تو ان کے گھر میں ہمارے کامن فرینڈ, تو ان کے گھر ہماری ملاقات ہوئی. تو دیکھا ایک دوسرے کو ہم دونوں نے. جی. کیا چیز نے ڈاکٹر صاحبہ کی آپ کو متاثر کیا جب آپ نے ان کو پہلی دفعہ دیکھا؟ بڑی لائولی سی تھی, ہستی بہت تھیں, آج بھی بہت ہستی ہیں ماشاء اللہ, خوش رہتی ہیں, کہنا چاہ رہے ہیں کہ اور دوسرے کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتی. اچھا اب مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کی شادی کو ماشاءاللہ سے کتنے سال ہو گئے؟ 35 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. زبردست. ہماری شادی ہوئی تھی, نکاح ہمارا مارچ میں. دیکھیں نا, ہم پچھلی صدی کے شادی شدہ کپل ہیں اور اس صدی میں آ گئی. تو میں اپنی شادی کو بھی یہ کہتی ہوں, میں اپنے ہسبینڈ کو بھی کہتی ہوں, صدیاں ہو گئی ہم ایک دوسرے کے ساتھ. کہتے تھے, مجھے کہتے تمہاری لگتا ہے زیادہ ہو گئی. صحیح بات ہے. جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا مزاج آشنا ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ لگتا ہے جیسے صدیوں سے ایک دوسرے کا. حالانکہ ہمارا ایمان بھی اس بات پہ ہے کہ نکاح جو ہیں یا شادیاں جو ہیں وہ آسمانوں پہ طے ہوتی ہے. بالکل. تو شروع سے فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کس نے کس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. تو یہ صدیوں والی بات درست ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی, آپ کا جو تعلق تھا وہ ایک شہر کی مینجمنٹ تھا,
کا تھا سارا. آپ ایک شہر کو مینیج کرتے تھے اور آپ بہت ہائی لیولز پہ آپ کے سارے ہوتے تھے, اور جو ڈاکٹر صاحبہ کا کام تھا وہ بھی ہائی لیول کا تھا, کیونکہ یہ ان کے پاس سارے مریضوں نے آنا. ظاہر ہے ہم دن رات تو کبھی دیکھتے نہیں تھے باجی سے کوئی مشورہ کرنا ہو کہ یہ سوئی ہوں گی یا جاگی ہوں گی, ہم تو سمجھتے ہیں ان کے اوپر حق ہے ہمارا. تو کیسی زندگی شروع میں, کیا آپ کو آوازاری ہوتی تھی کہ ایک ڈاکٹر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے, اب کیا فیل ہوتا ہے کہ شروع کے پہلے بتائیں اور پھر آپ کے بتائیں. میرے استاد ہیں پروفیسر ایاز چودھری صاحب جی, تو میری ان کے ساتھ بڑی بے تکلفی ہے آج بھی. تو وہ مجھے موٹیویٹ کرتے تھے کہ کسی پروفیسر صاحبہ کے ساتھ شادی کر لو. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ کیوں. تو کہتے تھے جی کہ 2-3 پیریڈ پڑھائیں گی اور واپس گھر آ جائیں گی, بچوں کو ٹائم دیں گی, تو لائف بڑی اچھی گزرے گی. جی, تو میں نے کہا نہیں, میں تو کسی ڈاکٹر سے شادی کروں گا. تو وہ مذاق میں نے کیا. وہ کہا جی کیوں. میں نے کہا وہ 200-300 مریض دے کے آئیں گی تو ماں تمہاری ہوئی ہوگی پہلے ہی, تو آپ دیکھ لیں کہ ارادے کیسے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی پڑنی پڑے صحیح گی. مینجمنٹ کی اپنی لائف کی. تو ڈاکٹر صاحبہ جب نئی ہماری شادی ہوئی تو مجھے موٹیویٹ کرتی تھیں کہ ذرا ڈاکٹر کی لائف بڑی بیزی ہوتی ہے, پھر ٹائمنگز بھی نہیں ہوتے, کسی وقت کوئی پیشنٹ آ سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے, ایمرجنسی ہو سکتی ہے. تو مجھے موٹیویٹ کرتی تھیں کہ ڈاکٹروں کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ مائنڈ کرے گا کہ میری بیوی کدھر جا رہی ہے رات کو. تو ایک دفعہ جب ہم بمبر میں تھے تو بڑی فائرنگ ہوتی تھی اس زمانے میں 2 پارٹیز کے درمیان. تو مجھے کھانا کھانے کے دوران یا ویسے بیٹھے ہوئے آ جاتا تھا فون, جی فوراً پہنچیں جی وہاں پہ. تو ان کو تب احساس ہوا کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں ان کی زندگی تو ہم سے بھی زیادہ مشکل ہے. ڈاکٹروں کو کوئی گولیوں میں تو نہیں جانا پڑتا. صحیح بات ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارا وقت بہت اچھا گزرا, بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. 2 بیٹیاں ہیں ہماری, وہ دونوں بھی ڈاکٹر ہیں, اور اس میں سارا کریڈٹ ڈاکٹر صاحب کو جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو بلکہ گھر کے سارے جتنے بھی ہم خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں یہ سارا کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے. اوہ ماشاء اللہ, یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اپنا کریڈٹ جو ہے اپنے ساتھی کو دیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, زندگی میں آپ, ظاہر ہے زندگی ایک مشکل گیم ہے اور بہت رسپانسبلٹی والی گیم, مشکلات بھی آئی ہوں گی. بھائی کے اوپر زیادہ برڈن آیا مشکلات کا, کیونکہ پورے شہر کو مینیج کرنا اور پورے ضلع کو مینیج کرنا, ظاہر ہے جب آپ کمشنر ہوتے ہیں اور جب آپ شروع کے دن ہوتے ہیں تو آپ نے محنت بھی زیادہ کرنی ہوتی ہے, اور آپ کے بھی ڈاکٹری میں وہ شروع کے جو دن ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. تو اپنی ہارڈ اور مشکلات پلیز بتائیں, کس نے زیادہ فیس کی اور کوئی. اصل میں ایک تو پروفیشنل لائف ہے نا, ٹھیک ہے, وہ ان کی ایڈمنسٹریشن والی لائف وہ مشکل ہے. میری بھی پروفیشنل لائف ایز اے ڈاکٹر, شروع میں 10 ایئرس تک تو میں میڈیکل آفیسر رہی, پھر بعد میں پیتھولوجی میں شفٹ کر لیا. وہ ایک علیحدہ سی چیز ہے. لیکن جو گھریلو زندگی ہے وہ بالکل مختلف ہے. بچے بھی ہوتے ہیں, بچے, اور اس میں نا جو فیمیل ہیں, اب اس ایج پہ آ کے میں بات کہتی ہوں کہ فیمیل جو ہیں ان کو بھی بہت زیادہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. بلکہ میں بیٹیوں کے لیے کہتی ہوتی ہوں کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یو آر ری بورن, اور آپ کو اب اپنے سسرال والوں پہ ثابت کرنا پڑتا ہے ایک نئے طریقے سے. سسرال والے کیا, اپنے اسپاؤس کے لیے بھی, اسپاؤس بھی وہ جو آپ کے لیے ان نون ہو یا آپ اس کے لیے ان نون ہو, آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کریکٹر فل ہیں, آپ آنیسٹ ہیں, آپ اس فیملی کے لیے لائل ہیں, ہسبینڈ کے لیے, فیملی کے لیے لائل ہیں. یہ سب چیزیں. پھر میں جیسے بندے کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میری بیٹی مجھے ہنستی ہوتی ہے کہ امی آپ کو کیا شوق ہے پروو کرنے کا, یو ہیو ٹو پروو یور سیلف ہر چیز میں نا. تو زندگی بے شک مشکل تھی, لیکن ہسبینڈ نے شروع سے مجھے ایک بات کہی. انہوں نے مجھے کہا کہ جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے نا کہ آپ کے گھر والے کیسے ہیں, سسرال والے کیسے ہیں, ہم نے کہنا بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. اچھا حقیقت پھر یہی ہوئی, جو بات آپ کہتے چلے جاتے ہیں وہی ہو جاتی ہے. تو شروع کے مطلب جو ٹائم ہوتا ہے نا, ایٹ لیسٹ 5 ایئرس کم از کم, وہ ٹائم آپ کو یہی والی, یہ ہم دونوں کے درمیان تھوڑا ایج ڈفرینس ہے نا, تو اس وجہ سے ایک ماشاء اللہ کافی سمجھدار ہیں. پھر اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ تھی کہ یہ گھر میں سب سے بڑے ہیں, میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں. تو اس وجہ سے نا آپ کی جو گھر میں اسٹیٹس ہوتا ہے نا اس سے بہت فرق پڑتا ہے. میں نے ان کو ہمیشہ یس کہا ایک ٹائم تک, اب تو نہیں. تو کتنی اچھی ہیں, خود مان رہی ہیں. لیکن یہ کہ اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ جو ٹائم تھا مشکل والا نا, وہ یس میں گزر گیا الحمدللہ. اور پھر آپ کا وہ جو صبر اور شکر اور وہ معصومیت نا,
اس میں سے اتنی ساری چیزیں نکل جاتی ہیں کہ آپ شکر. اب میں مڑ کے پیچھے دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں بھائی میں نے یہ بھی سن لیا وہ بھی سن لیا, کیسے کر لیا, یہ کر لیا. کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے. باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی, یا آتی بھی تھی تو ہمت نہیں ہوتی تھی کچھ بھی کرنے کی. لیکن یہ جو ریلیشن شپ ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ آپس میں میاں بیوی اچھے رہیں, خوش رہیں, تو دنیا جنت ہے. اور خدا نہ خواستہ اس کے وائس ورسا, تو پھر تو ظاہر ایسے ہی ہے. لیکن یہ صرف صبر, شکر اور درگزر کے ساتھ ملتا ہے. زبردست. اب میرا کوشچن آپ سے یہ ہوگا, مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے ہسبینڈ اینڈ وائف میں روٹنا منانا تو لگا ہی رہتا ہے. جب آپ روٹتی ہیں تو کیا بھائی مناتے ہیں یا بھائی لمبا کون کھینچتا ہے لڑائی کو اور کون جلدی کر لیتا ہے؟ پہلے آپ بتائیں پلیز, پھر بھائی سے پوچھوں گی. روٹنا تو ایک ہی پارٹی کا کام ہے. تو چونکہ وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں, بچوں کے جو معاملات ہوتے ہیں, جی وہ سارے کے سارے بیگم صاحبہ نے دیکھنے ہوتے ہیں, ان کی نظر ہوتی ہے. تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی یہ مینیج ہو جائیں. تو اگر سستی تھوڑی سی ہو جائے تو روٹنا تو ایک لازمی بات ہے. تو اس میں یہ ہے کہ منانا پھر اسی کو پڑتا ہے جس کی غلطی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. یہ سوچ لینا کہ جس کی غلطی ہے وہ منائے گا, یہی بہت میچورٹی کی بات ہے کہ اتنا اگر انسان میچور ہو جائے میرا خیال ہے پرابلمز ہی ختم ہو جائیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گی, اور کن باتوں پہ آپ ناراض ہو جاتی ہیں اکثر؟ وہ اب دیکھیں نا, یہ بتائیں نا بجی, یہ بڑی ضروری چیز ہے. اچھا, چونکہ ہم نئی جنریشن کے لیے, نئے بچوں کے لیے بات کر رہے ہیں, تو پھر میں سچ بتاؤں گی یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ زندگی کوئی پھولوں کی سیج ہے. ناٹ ایٹ آل. دو بالکل مختلف گھروں سے پلے بڑے لوگ, جب بیک گراؤنڈس ڈفرینٹ ہوتی ہیں آپ کی, آپ کا سوچ اپروچ ہو سکتا ہے, اپ برنگنگ فرق ہے, تو مشکل بات ہوتی ہے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے اسپاؤس کو سمجھ جانا چاہیے. میں ساری رات بچے کے ساتھ جاگ کے مر گئی ہوں, میں ڈیوٹی بھی کر رہی ہوں, یہ بھی کر رہی ہوں, تو ان کو اب یہ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ٹیل دا ادر پرسن. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, وہ بھی میں دوبارہ انہیں کو کریڈٹ دیتی ہوں. انہوں نے شروع میں, ہم جب ایک دوسرے کو ملے تو ہم نے پہلی اردو میں بات کی, تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم اردو میں ہی بات کریں گے کیونکہ اردو بڑی رسپیکٹفل لینگویج ہے اور وی ول رسپیکٹ ایچ ادر. تو ہماری جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسپاؤسز میں آپ بے شک آپ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی سارا کچھ ہے, لیکن رسپیکٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, تو ادب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. چاہے ہم میاں بیوی ہیں, لیکن ادب کا پہلو کبھی بھی آپ کے اس میں سے نکلنا نہیں چاہیے. آج 35 ایئرز ہو گئے ماشاء اللہ سے, اور آپ عائشہ حیران ہوں گی کہ یہ میرے ہسبینڈ 11 سال مجھ سے بڑے ہیں, آج تک انہوں نے میرا نام نہیں لیا. یہ ہمیشہ مجھے ڈاکٹر صاحبہ کہتے ہیں, ڈر کے مارے اینی ہاؤ مجھے ہمیشہ ڈاکٹر صاحبہ کہتے ہیں, اور اگر جب لاڈ کبھی آئے تو پھر بیگم صاحبہ کہتے ہیں, لیکن نیور ایور ہی ٹک مائی نیم. اور جو انہوں نے مجھے عزت دی اسی وجہ سے پھر میرے ان-لاز نے مجھے بہت عزت دی الحمدللہ, اور وہ اٹس کنٹینیوڈ ٹل دا ڈے. اور یہ مثال ہے میری بیٹیوں کے سسرال کے لیے. جب کوئی بات ہوتی ہے تو میں انہیں بتاتی ہوں کہ کبھی میرے ہسبینڈ نے میرا نام نہیں لیا, تو وہ پھر اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ انکل ایسے ہیں. اور الحمدللہ میری بچیاں بھی اس معاملے میں بڑی خوش نصیب ہیں, ہماری بچیاں اس معاملے میں خوش نصیب ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یو شوڈ رسپیکٹ یور اسپاؤس. آپ انہیں رسپیکٹ کریں. میں اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھاتی ہوں, بیٹا یو رسپیکٹ یور اسپاؤس, اور پھر آپ بدلے میں آپ کو بھی رسپیکٹ ملے گی. دوسرا, کسی وقت کسی بندے سے غلطی ہو جاتی ہے نا, پھر کیا ہو گیا, چلو بھائی تھوڑا سا مارجن دے دو نا, کوئی بات نہیں نا. مرد ویسے برا نہیں منانا, لیکن طبیعت سست ہوتا ہے. تو میں ان کو بہت چھیڑتی ہوتی ہوں کہ آپ بہت کاہل ہیں, آپ تو بحر الکاہل ہیں. لیکن اب جو ہے لیکن جب آس پاس اپنے داماد ہو کسی کو تو دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں نہیں میری میاں تو بہت بہت بہتر ہے. ایکچولی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب فرمائش کرتے ہیں تو جس نے پوری کرنی ہے تو وہ سوچتا ہے نا بھائی کہ میں اس کو کیسے مینیج کروں گا, تو اس کو اگر آپ سستی سمجھ لیں تو اچھی بات. ویسے بھی نا ملٹی ٹاسکنگ جو ہے نا وہ خواتین کا کام ہے, مرد نہیں کر سکتے. بالکل اللہ تعالیٰ نے نیچر ہی نہیں بنائی, نیچر نہیں بنائی, ڈیمانڈ بھی نہیں کرنی چاہیے. آج کل جو گھر ٹوٹ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کوآپریٹ نہیں کرتا, یہ گھر کے کاموں میں ساتھ نہیں دیتا. مطلب میں اسی لیے یہ بات کہہ رہی تھی, چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ گھر ٹوٹ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ ہم ایسے کپل کو ان کے سامنے بٹھائیں جو کہ مشلے راہ ہوں. تو آپ کا آج کا آنا, جی میری نا ایک فرینڈ ہے, HOD ڈینٹسٹری ہے, ڈاکٹر سائمہ خان,
تو ڈاکٹر صائمہ ہمیں اس سے بات کر رہے تھے آج کل کے بہت زیادہ ڈائیورس کی ریشو ہو گئی ہے، تو وہ کہنے لگی اصل میں یہ ہے، میں اس لیے ان کا نام لینا چاہ رہی ہوں کہ مجھے ان کی بات بہت زیادہ اپیل کی. اصل میں یہ کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو بہت اچھی تعلیم دی، تربیت دی، اور ہم نے ان کو انڈیپینڈنٹ ویمن بنایا، اور وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن ہم بیٹوں کو وہ تربیت نہیں دے سکے کہ آپ اس طرح کی لڑکیوں کو ایز اے بیوی کیسے آپ نے گھر کو چلانا، کیسا ایز اے وائف کیسے کریں گے. بالکل یہ جو ہے نا ہمارے سے کہہ لیں غلطی ہو گئی. تو ایکچولی جو ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی خوبصورت بات کی، بات یہ ہے جی کہ خرابی وہاں سے شروع ہوتی جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہو جاتے ہیں، پھر آپ سے تم اور تم سے تو تک تڑاک ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر لمٹ ہی نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر صاحبہ جب ہماری شادی ہوئی تو ڈاکٹر صاحبہ نے جو پہلی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے آپ کہا کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو میں نے اس کے بعد میں ہمیشہ آپ سے ہی بات کرتا ہوں، تو جواب میں مجھے بھی وہی ان کو بھی پھر کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہو گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے تو پھر آپ اپنی لمٹ میں رہیں گے، لمٹس میں رہیں گے. تو آج کل کی جو نوجوان نسل ہے ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ تو شروعی بات جو ہے وہ تم سے اور تم سے پھر تو پر آ جاتے ہیں فوراً. تو تھوڑا سا ذرا لمٹس میں رہنا چاہیے. دوسرا بھی انسان ہے، اس کی بھی کچھ فیلنگز ہوتی ہیں. باہر سے ہسبینڈ آیا ہے، تھکا آ رہا، پتہ نہیں دھکے کھا کے آیا ہے یا بےزتی کروا کے آیا ہے اپنے باس سے، تو گھر میں بھی اگر بیگم صاحبہ نے بھی وہی کام شروع کر دیا تو پھر آفس میں اور گھر میں تو کوئی فرق گھر میں کیوں آئے گا، وہ گھر میں کیوں آئے گا. میں نے جتنے بھی پڑھا لٹریچر پڑھا ہے، اور پھر جو آج کل سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھنے کو بہت موقع ملتا ہے، وہ یہی ہے جی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہسبینڈ، خواتین کے میں نے دیکھے ہیں پروگرامز دیکھے ہیں یا ریلز دیکھی ہیں، وہ کہتے ہیں جب خامن گھر پہ آئے تو اس کو تھوڑا سا سانس لینے کا موقع دیں، تو اس کو پانی پوچھیں، چائے پوچھیں، اس کے بعد آرام سے جو آپ کے ایشوز ہیں وہ تو آپ نے ظاہر آپس میں ڈسکس کرنے. ابھی وہ گھر کے اندر اس نے پاؤں رکھا ہی نہیں اور آپ نے پہلے سے بچھاڑ کر دی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ مناسب نہیں ہوگا. چاہے وہ آپ کی بیٹی یہ کام کر رہی ہو، بہن کر رہی ہو یا بیوی کر رہی ہو، تو اس بندے کو بھی تھوڑا سا موقع ملنا چاہیے کہ تو وہ بھی آ کے نئے ماحول کو تھوڑا سا ابزرو کرے. بالکل. تو میرے خیال میں آج کل کے ماحول میں یہ جو چیز ہے برداشت جو ہے وہ نہیں پائی جاتی، اور ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں ایک دوسرے سے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ بیوی کو یا ہسبینڈ کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری یہ ریکوائرمنٹ ہے. کوئی اتنا ولی اللہ نہیں ہوتا یا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. کنوے کرنا چاہیے، کمیونیکیشن ہونی چاہیے. جہاں پہ اوپن کمیونیکیشن ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہاں پہ ایسے ایشوز نہیں ہوتے. بتائیے کہ آپ کی جیسے بہت ساری، جیسے آپ نے کہا کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں، آج کے ینگسٹر کو آپ بھی ایڈوائس کیجیے، اور میں چاہوں گی کہ شوکت بھائی بھی ایڈوائس کریں. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آج کل کے جو کپلز ہیں ان میں کیا کمی ہے جو کہ یہ ٹھیک ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جو آپ کا اسپاؤس ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لباس ہے آپ کا، تو اب لباس آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہوا ہے، اس میں اچھائی یا برائی جو بھی ہے نا، اس کو آپ نا خوشی سے ایکسیپٹ کریں. اور کوئی انسان پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتا نا، آپ خود بھی پرفیکٹ نہیں ہے نا، تو آپ اس کے جتنے اس کی اچھائیاں پہ نظر رکھیں، اور جو اس کے فلاز ہیں ان کو تھوڑا وقتی طور پر درگزر کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں اچھی، وہ نہیں اچھی، تو تھوڑا صبر کر جائیں اور ود ٹائم. اور میں یا سامنے بیٹھے آپ کے، میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آج جو شوکت مجید صاحب ہیں، یہ آج سے 35 سال پہلے یا 20 سال یا 25 سال پہلے ایسے نہیں تھے. بالکل. ہی ہیز چینج اے لاٹ، اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی چینج ہو گئی، یہ وہ بتا سکیں گے زیادہ بہتر کہ شاید میرے میں بھی اب زیادہ صبر آ گیا ہو کمپیریٹیولی. لیکن یہ کہ اٹ ٹیکس ٹائم، اور کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، ہو نہیں سکتا نا، اس لیے کہ انسان ٹو ایئر از ہیومن، تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ کو پھر آپ کو اس کی اچھائیوں کے ساتھ ساتھ برائیوں کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے پوری زندگی نا بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. ابھی آپ کے پروڈیوسر لبنہ صاحب کے ساتھ میں بات ہو رہی تھی، تو وہ کہے تھے کہ مجھے کہے تھے کہ آپ ریڈیو پہ آئے نا، تو میں ہنس رہی تھی. میں نے کہا ساری عمر انہوں نے میرے ساتھ یہی کیا ہے نا، آپ پڑھیں، آپ پوسٹ گریجویشن کریں، آپ الٹرا ساؤنڈ کریں، آپ دوسری پوسٹ گریجویشن کریں، آپ پی ایچ ڈی کریں، آپ ٹی وی پہ جائیں، آپ ریڈیو پہ جائیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. ان کی مہربانی ہے، ان کی مہربانی. بالکل ایسے ایک خاتون، کامیاب خاتون کے پیچھے. اور میرے علاج بھی ایسے ماشاء اللہ سے، پیرنٹس تو ہوتے ہی ہیں، بہن بھائی تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن علاج بھی ماشاء اللہ سے ایسے. ایک ٹائم تھا جب میں ٹی وی پہ کام کرتی تھی،
नौजवानी की बात थी तो लोग इनको ये भी कहते थे, इवन अपने रिश्तेदारों में से लोग कहते थे कि आप अपनी बीवी को टीवी पे भेज देते हैं ऐसे, वहाँ माहौल नहीं ऐसा होता। तो ये कहते थे मेरी बेगम जहाँ जाती है वो अपना माहौल खुद बना लेती है, कितनी अच्छी। तो इतना कॉन्फिडेंस था इनको मेरे पे। ये कॉन्फिडेंस अगर लड़कों को हो अपनी बीवियों पे, और वो तब हो सकता है कि अगर वो खुद अपना मैच्योर हो, दिमाग इतना मैच्योर हो, ये कि बहुत आपकी मैच्योरिटी बीवी की प्यारी बात है, इंडिपेंडेंट है, अच्छे कपड़े पहनती है, सब कुछ करती है, तो आप उस पर ट्रस्ट करें ना। उसने आपसे शादी की है, अल्लाह ताला के सामने अपनी फैमिली से आपको कबूल किया है, और अपने आप के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके लिए वो आई है। आप उसको ट्रस्ट करें ना, उसको ट्रस्ट करें, उसको इनकरेज करें, उससे कहें कि ज़िंदगी में जाओ, आगे जाओ, मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें कोई कुछ कह सके। जब ऐसा मियाँ होगा ना तो हर लड़की ज़िंदगी अच्छी गुजारेगी, बाइज़्ज़त गुजारेगी, इंडिपेंडेंट गुजारेगी, फिर वो घर भी अच्छा होगा। फिर बेटियाँ होंगी तो उनकी तरबियत भी अच्छी हो जाएगी, बेटे होंगे तो उनकी तरबियत भी अच्छी होगी। सही बात। तो ये कि लड़कों को मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि अपनी बीवियों को ट्रस्ट करें, छोटी छोटी बातों के इश्यूज़ ना बनाएं। दूसरा, जो बच्ची बाहर से आई है वो एक डिफरेंट माहौल से आई है ना, हो सकता है आपके घर पे जो माहौल है वो उसके लिए नया है, उसको नहीं पता कि, और आप एक्सपेक्ट करें जी वो उसको ये करना है, उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसको नहीं पता। तो मोहब्बत से प्यार से आप समझा देना। लड़कों के लिए बहुत मुश्किल बात है कि जब उनकी शादियाँ होती हैं ना तो वो एक अजीब सा मसला हो जाता है कि घर वाले सोचते हैं कि अब वो नज़र रखी होती है, भाई बदल गया, बेटा बदल गया, बेगम का हो गया, बस उधर ही घूमता रहता है। अच्छा, कोई अच्छी बात करेगा तो हमारा भाई बहुत अच्छा, और कोई गलत बात करेगा तो कहते हैं बीवी आ गई है ना, उसने बढ़ा दिया, ब्लेम गेम करते हैं। ये हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर। तो लेकिन ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह सुधरना चाहिए हर चीज़ को, काफ़ी चीज़ें बेहतर होती भी जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे। तो लड़कियों को अपने राइट्स का बहुत ज़्यादा पता चल गया है। तो लेकिन जहाँ आपके राइट्स हैं ना, जहाँ आपके राइट्स हैं वहाँ आपके फ़राइज़ भी हैं। बीवी, अच्छी माँ, अच्छी बहू, ससुराल वाले जो हैं आपके, वो आपके पेरेंट्स हैं, अल्लाह का हुक्म है ना, वो आपके वालिदैन हैं। आप उनकी, ये ज़रूर बात है कि कोई हम कहते हैं कि जी फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, ये तो आजकल का बहुत ही टॉपिक है ना, हॉट टॉपिक है कि सास ससुर की करना फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन देखिए ना, क्या ज़िंदगी में सारे फ़राइज़ ही आप पूरे करते हैं। इंसानियत भी तो है ना कि वो आपके वालिदैन है, एक हस्बी वालिदैन है, एक नस्बी वालिदैन है। तो आप उनकी खिदमत करेंगे तो अल्लाह राज़ी होंगे ना, वो आपको दुआ ही देंगे। पेरेंट्स आपको दुआ ही देते हैं, ऐसा कोई अमल आपका रहेगा तो जाएगा नहीं ज़िंदगी में। वो आपका सब्र है, चाहे वो आपका बर्दाश्त है, जो चीज़ भी है, आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको उसका अजर अज़ीम देंगे। अल्लाह ताला ज़रूर आपको नवाजते हैं। जब आप सब्र करें और दरगुजर करें तो वक्त आता है कि फिर अल्लाह आपको नवाजते हैं और आपके औकात से बढ़ के नवाजते हैं। लेकिन टाइम चाहिए इस चीज़ के लिए, सब्र चाहिए, दरगुजर चाहिए और तहम्मुल चाहिए। खुसूसन जब बच्चे हो जाएं तो आपका जो पहला फोकस है ना वो बच्चों पे होना चाहिए कि आप पेरेंट्स हैं। एक बच्चे को दोनों वालिदैन चाहिए, माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, लेकिन उनकी लड़ाइयाँ नहीं चाहिए। बिल्कुल उनकी तरफ से कोई इरिटेशन और गुस्से नहीं चाहिए कि बाप अगर नाराज़ है तो वो भी 2-3 थप्पड़ आते जाते बच्चों को लगा जाता है, और माँ नाराज़ है तो बच्चों पे गुस्सा निकाला जा रहा होता है बाजी बात। तो ऐसे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो फिर अपना गुस्सा किसी तीसरे पे ही ढूंढेंगे कि हमने किसको थप्पड़ मारना है, तो ऑब्वियसली अपने बच्चों को ही थप्पड़ मारेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बातें। अच्छा भाई, आप ये बताएं कि जैसे डॉक्टर साहिबा ने ये तमाम का, आप इससे कितना एग्रीड हैं और आपका अपना तजर्बा क्या रहा? नहीं तो बिल्कुल घर बस से अपने घर ही जाना है। हाँ, ये तो है। लेकिन सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे, सुनेंगे हम। इनकी इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। बात ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जी कि ये इधर उधर देख के ना दाएं बाएं जी, तो वो ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं जी कि हमारे पास ये चीज़ भी होनी चाहिए, हमारे पास ये चीज़ भी होनी चाहिए। चीज़ों पे ही मर गए हम तो सारे। बिल्कुल। तो ये कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके लिए ज़रूरी हो। अगर किसी के पास अगर अच्छा टीवी है तो आपके पास अगर उससे शायद में थोड़ा कम टीवी है तो बेसिकली तो टीवी देखना है। तो फिर ये है कि ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें। वो हमारे एक दोस्त थे डॉक्टर साहब, तो एक दफ़ा हम बैठे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसी गुजरी है? कि उन्होंने कहा नहीं यार देखो जी, वो डॉक्टर पीरज़ादा के पास देखो कितने पेशेंट आते हैं, मेरे पास पेशेंट ही को नहीं आता।
وہ ڈاکٹر اقبال قریشی کے پاس کتنے پیشنٹ آتے ہیں, میرے پاس پیشنٹ ہی کوئی نہیں آتا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر پیرازا صاحب کی ایج کیا ہے؟ انہوں نے بتایا. تو میں نے کہا کہ اس لیول تک پہنچنے میں کتنا عرصہ لگا ان کو. جی ایسے ہی. تو میں نے کہا ابھی آپ نے شروع کی ہے پریکٹس کرنی. تو بات یہ ہے کہ یہ نہ سوچیں جی کہ فلاں جو ہے اس کے کسی آدمی کے حالات آپ جیسے نہیں ہوتے. ہر آدمی کے حالات بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوتی ہے, کسی کو کسی اور کی سپورٹ ہوتی ہے. تو اگر کسی کو اپنے پیرنٹس کی سپورٹ ہے یا بہن بھائیوں کی سپورٹ ہے, تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی سارا وہی معیار ہو زندگی کا, تو میرا خیال مناسب نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل صحیح. آپ اپنے حالات کو دیکھیں جی کہ آپ اپنے حالات کی روشنی میں کس طریقے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کے لیے ضروری نہیں ہوتی. آپ یقین کریں کہ ہم گھر میں جب ہوتے ہیں تو بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ کہتے ہیں کہ کس لیے اتنا بڑا گھر بنا لیا, ہمیں تو ایک ہی کمرہ چاہیے جس میں ہم جو ہے وہ سوتے ہیں. تو اس کو مینٹین کرنا تو ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں جی کہ اتنا یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے, لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب چیزیں فضول ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں نے پہلے گزارش کی کہ تھوڑی سی حدود ہونی چاہیے, ریلیشن شپ میں بھی حدود ہونی چاہیے, زندگی میں بھی حدود ہونی چاہیے کہ بھئی ہم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اور کتنی چیزیں ہمارے لیے ناگزیر ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. پرائرٹی زندگی میں آپ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور مٹیریل نہیں ہونا چاہیے. ہمارا آج کا جو بچہ ہے وہ مٹیریل پہ مر رہا ہے, مٹیریل پہ اس سے بڑا موبائل, اس سے بڑا گھر, اس سے بڑی گاڑیاں, اگر آپ برانڈیڈ سوٹوں پہ بچیاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں آج کل ہماری. اور پچھلے دنوں ایک کپل سے ملاقات ہوئی تو سپریشن ہو رہی تھی ان کی, تو سپریشن کی جو وجوہات انہوں نے بتائی تو مجھے ایک دم ہنسی آ گئی. تو انہوں نے بڑے حیران ہو کے مجھے دیکھا. تو وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ اچھا تیار ہو کے نہیں رہتی اور یہ نہیں رہتی اور پہلے ایسے تھی اب ایسی ہو گئی ہے. وہ جو لڑکی ہے وہ کہتی ہے مجھے جی فلاں جگہ سے شاپنگ نہیں کرائی, اس جگہ پہ سیل لگی ہوئی تھی, جب لے کے گیا سارے سوٹ ختم ہو گئے. مطلب میری ہنسی نکل گئی. میں نے کہا یا اللہ یہ ہے آج کے بچوں کا رونا, روگ بنایا ہوا اس بات کو. والدین کی تربیت کی کمی ہے, والدین کی تربیت کی قصوروار ہم خود ہیں, ہماری جنریشن قصوروار ہے. مجھے تو ڈاکٹر صاحبہ زبردستی کپڑے لے کے دیتی, میں کہتا ہوں میرا گزارا چل رہا ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ سے آپ خوش لباس رہے اور باجی بھی ہمیشہ سے خوش لباس رہیں. تو واقعی آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, دھیان رکھتے ہیں, تبھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. ایسی آپ نے باتیں کی جن میں ینگسٹر کے لیے بہت سارے مشورے ہو گئے, لیکن میں اسپیسیفکلی چاہوں گی کہ آپ اپنی زندگی کا تجربہ ہمیں بتائیں اور میسج پلیز آپ کیا دیں گے, آپ بھی اور بھائی بھی الگ الگ. ایک میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ جب آپ بے شک ہے تو یہ ایک شادی کانٹریکٹ ہی ہے, لیکن یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے. جب اللہ اور رسول کے نام کے ساتھ آپ کسی شخص کو اپنا اسپاؤس بناتے ہیں, چاہے وہ جیسے بھی ہو, تو پھر آپ اپنے آگے فیوچر کو سوچیں اور اچھا سوچیں اور یہ سوچیں کہ اس ریلیشن شپ کو کسی نہ کسی طرح سے نبھانا ہے. اس کے لیے اگین تھوڑا سا تحمل, برداشت اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر کرنا سیکھیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں فرمائیں گے. اگین میں بات کرتی ہوں, جیسا آپ گمان رکھتے ہیں اور جیسا آپ اس چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان لیسا للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. تو آپ کو اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے, باقی تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانے والے ہیں اور راستے نکالتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ خود راستے نکالتے ہیں. تو یہی پیغام ہے, صبر کے ساتھ, شکر کے ساتھ, درگزر کے ساتھ کوشش کیجیے کہ یہ ریلیشن شپ قائم رہے. بیسیکلی بات یہ جی کہ دو مختلف ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں. جب ہماری شادی ہوئی تو میں چونکہ کمرے میں اکیلے رہتا تھا, تو کپڑے ادھر پڑے ہوئے ہیں ادھر پڑے ہوئے ہیں, الماری میں لٹک رہے ہیں, جو بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ جب آئیں تو انہوں نے میری چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں, تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ تو بڑی مداخلت ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میری چیزیں کیوں اٹھا کے آپ ادھر ادھر پھینک دیتی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں سنبھال کے رکھ رہی ہوں اور میں نے بھی تو اپنے کپڑے سامان اسی کمرے میں ہی رکھنا ہے. تو پھر میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے, تو ایڈجسٹمنٹ ہوگی, پھر الماری بھی آدھی ہوگی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ساری الماری ان کی ہوگی اور میں کونے پہ کرسی پہ باہر نکل گیا.
تو بات یہ ہے کہ دوسرے انسان کو بھی جو ہے نا اسپیس دینی چاہیے. تو اگر ہم وہ کہتے ہیں نا کہ خواتین کے بارے میں ہوتا ہے کہ اگر داماد اچھا ہو, بیٹی کا خیال رکھتا ہو, تو کہتے ہیں جی بڑا اچھا داماد ہماری بیٹی کا بڑا خیال رکھتا ہے. اور اگر بہو کا اپنا بیٹا بہو کا خیال رکھتا ہو, کہتا ہے جی یہ تو رن مرید ہو گیا. تو معیار ایک جیسا ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کا رسپیکٹ کریں گے تو پھر دوسرے کے دل میں بھی آپ کے بارے میں رسپیکٹ ہوگی, اور پھر اس طرح ایڈجسٹمنٹ ہوتی جاتی ہے تھوڑی تھوڑی. آپ کی جو خواہشات اگر سکڑتی ہیں, لمیٹڈ ہو جاتی ہیں, تو پھر آپ کی جو انا جو ہے وہ بھی تھوڑی سی لمیٹڈ ہو جاتی ہے. ہر بات پہ میں ہی جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہوتا, دوسرا بھی جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کو سننا چاہیے, ایک دوسرے کی بات سمجھنی چاہیے, اور پھر ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. تو شادی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. جب شادی ہوتی ہے تو جب ارینجمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پتہ نہیں کتنی دنیا بلائی ہوتی ہے لوگوں نے, پھر کس طرح خرچے ہو جاتے ہیں. تو پھر جب بریک ہوتی ہے تو ایک لمحے میں ہو جاتی ہے. تو وہ پھر بعد میں وہ غصہ جو ہے نا, وہ غصے والی بات پوری زندگی انسان اس پہ شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. اور اگر بچے بھی آپ کے ہوں اور پھر بھی آپ ایسی حماقت کریں تو نہ صرف یہ کہ آپ کی اپنی زندگی خراب ہو جاتی ہے, بلکہ آپ کے بچوں کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے, ان کی پرسنالٹی ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایسی حماقتیں نہیں کرنی چاہیے. اور یہ سپریشن جو ہے وہ اتنی آسان بات نہیں ہے. یہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. سب جو کہ بات جو عمل جو ہے وہ سوچ سے شروع ہوتا ہے. جب آپ ایسا سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے, اور برداشت کرنا چاہیے, اور زندگی اچھے طریقے سے گزارنی چاہیے, اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو کوئی پتہ نہیں کہ آپ کی کسی غلط حرکت پہ جس کو آپ صحیح سمجھ رہے ہوں آپ کی پکڑ ہو جائے. تو یہ ایسی اتنی آسان بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن لوگوں نے اپنے جگر گوشہ آپ کو دیا ہے, بیٹی دی ہے, وہ بھی تو انسان, ان کی بھی تو فیلنگس ہیں, اس فیملی کی فیلنگس ہیں, ان کے بہن بھائیوں کی فیلنگس ہیں. انہوں نے بھی اسی سوسائٹی میں رہنا ہے, تو ان کا بھی خیال کرنا چاہیے, اپنا بھی خیال کرنا چاہیے. دونوں فریقین جو ہیں ان کو ایک ہاتھ سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جیسے میں نے گزارش کی نا کہ میں نے کبھی وہ میرے ابا جی مجھ سے مذاق میں کہتے تھے بھائی ہاں بھائی ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں. مجھے پتا ہوتا تھا مذاق کر رہے ہیں, میں کہتا ابا جی ڈاکٹر صاحب اندر ہیں. تو میں ہمیشہ ان کو ڈاکٹر صاحب ہی کہتا ہوں. تو ہاں جب کہیں باہر جانا ہو تو کسی اور سے ناواقف آدمی سے پوچھنا ہو تو پھر میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر زیادہ قاسم صاحبہ اندر ہوں گی, انہیں بتائیں کہ میں باہر کھڑا. صحیح بات ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. انا کی بات جو ہے نا, انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. بالکل ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. جیسے آپ باہر لوگوں کو ملتے ہیں تو بڑی خوش آمدیں کرتے ہیں, وہ جی چودھری صاحب, ملک صاحب, راجہ صاحب, خواجہ صاحب, اور گھر آ کے تو اس کو بیوی کو جو ہے وہ تو تڑاک سے پیش آتے ہیں. تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. بیگم بھی تو انسان ہے. وہ ہمارے ایک دوست تھے, تو مجھے عادت تھی کہ تھینک یو یا ایکسکیوز می یا سوری کہنے کی. تو اگر وہ سیکٹری ریٹائر ہوئے تو ایک دن میرے آفس میں آئے تو بڑے سخت ناراض ہوئے. تو میں نے کہا پوچھا کیا بات ہے, تو کہنے لگے تم بڑے غلط آدمی ہو. میں نے کہا وہ تو میں ہوں, لیکن آج آپ کو اچانک کیسے احساس ہوا. کہنے لگے کہ میری بیگم جو تھی وہ ان کی مسز ٹیچر تھی, دونوں فوت ہو گئے بیچارے. تو انہوں نے کہا کہ میری بیگم کھانا لے کے آئی میرے لیے, تو جب برتن اٹھا کے لے جانے لگی تو میں نے کہا تھینک یو. میرے منہ سے تھینک یو نکل گیا. تو وہ ایک دم دروازے کے پاس جا کے چونک کے کھڑی ہو گئی, کہتے ہیں تساں کیا کیا. تو میں نے کہا نہیں کچھ نہیں آخیا, کچھ نہیں آخیا. نہیں تساں سن کچھ آخیا ہے, وہ ہمارا دوست ہے نا فلانا سیکٹری, وہ بڑا خراب آدمی ہے, اس ان کو عادت پاش چھوڑی ہے تھینک یو کہنے کی. تو کہتا ہے تو یار میں آج تمہارے پاس آیا ہوں بتانے کے لیے کہ مجھ سے کل یہ غلطی ہو گئی. میں نے کہا غلطی نہیں ہوگی. ان کی بیگم بھی بہت اچھی تھیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اپنی مسز کی ڈیتھ کے 1 مہینے کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور راہ چلتے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اپنی بیگم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے, بچوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور ان کی فیلنگس کو بھی جو ہے وہ اکنالج کرنا چاہیے. تو اگر آپ ایسے کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو میرا خیال ہے پھر آپ کو عادت پڑ جائے گی, پھر ایک روٹین بن جائے گی, اور پھر گھر کا ماحول ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا شکر بھائی, آپ اور ڈاکٹر صاحبہ بھی یوز ٹو ہیں ماشاء اللہ, ٹی وی اور ریڈیو پہ آتے رہتے ہیں. آج آپ کو یہاں پہ اسپیشل براڈ کاسٹ میں پرفیکٹ جوڑی میں اس جگہ میں آ کے کیسا فیل ہوا؟
فیلنگ بھی بتائیں اور کیسا لگا پروگرام. بہت اچھا لگا. سب سے زیادہ تو یہ کہ اتنا کلرفل, لائولی, برائٹ. بینگ فیمیل تو مجھے ویسے ہی اچھا لگتا ہے, بہت زیادہ, بہت اٹریکٹیو ہے. تو اور پروگرام بھی بہت اچھا, کیونکہ یہ پروگرام صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ہی ہائی لائٹ کرے گا. ہم تو الحمدللہ زندگی میں اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں ہم اتنا زیادہ بلیسڈ ہیں, اتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. لیکن آپ جو اس پروگرام کا جو ہم سمجھ سکیں جو کہ کمیونٹی کا یہ آپ سروس پرووائڈ کر رہی ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو, ایک صدقہ جاریہ ہے انفیکٹ, کہ آپ اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز کو شیئر کرتے ہیں ان کے لیے جن کی زندگیوں میں کچھ آسانیاں ہو سکتی ہیں. بالکل. تو بس تھوڑی بچوں کی کاؤنسلنگ کرنے میں شاید ہم سے تھوڑی ڈیفیشنسی رہ گئی ہے ہماری جنریشن سے, کہ ہم انہیں کاؤنسل نہیں کر سکے اس طرح سے جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا. صحیح. تو اس لیے بچے جو ہیں اتنے بے صبرے ہیں. لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, ابھی بھی اگر ہم ان کو ٹائم دیں اور کر سکیں تو چاہے وہ ریڈیو ٹی وی کے تھرو ہی کر سکیں. بالکل ٹھیک. جی بھائی. ہاں جی بالکل, بہت اچھا لگا. بہت عرصے کے بعد میں آیا ہوں یہاں پہ, بہت سالوں کے بعد. پہلے اس کمرے میں پروگرام ہوتا تھا ایک میرپوری زبان میں, تو میں وہ بھی اس میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا کافی دفعہ. تو آج تو ماشاءاللہ یہ تو چمک رہا ہے, کتنی خوبصورت کلرز ہیں. اور پھر جو پروگرام کرنے والے ہیں, جو پروڈیوسر صاحب ہیں, جو باقی اسٹاف کے لوگ ہیں, انصر صاحب ہیں, میڈم لبنہ ہیں, آپ ہیں, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا انٹرویو ہو رہا ہے یا ہم گپ شپ کر رہے ہیں. جی. تو بہت اچھا لگا, اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آپ کا بھی اور آپ کی پوری ٹیم کا, کہ ہمیں موقع ملا اور بات کرنے کا اور اپنی فیلنگز جو ہے کنوے کرنے کا. اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے سننے والوں پہ اور دیکھنے والوں پہ کہ ان کو ہمارا یہ کیسا لگا, یہ انٹریکشن آپ کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے. اور بیسیکلی یہ جو ادارے ہیں, ریڈیو یا ٹیلی ویژن, یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو, معاشرے کو کچھ کنٹریبیوٹ کیا جائے, کچھ دیا جائے. تو اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیاں دے کہ آپ یہ ایک اچھی سوچ کے ساتھ یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو اس کو مزید آگے بڑھائیے اور ایسے اچھے اچھے لوگوں کو بلائیے تاکہ وہ اپنی فیلنگز, اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ شیئر کریں نوجوان بچوں کے ساتھ, اپنے سننے والوں کے ساتھ. تو ان کی زندگی میں شاید کوئی تبدیلی آ جائے, کوئی بہتری آ جائے. تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور یہاں پہ بلایا. بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آج آپ اپنے معزز مہمانوں کا. اور جاتے ہوئے صرف میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جو اچھی زندگی اور خوبصورت زندگی گزرتی ہے وہ صبر, برداشت اور تحمل سے گزرتی ہے. یہ دنیا جنت تب ہی بن سکتی ہے جب صبر سے چلیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. عائشہ ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.